ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بہت سے احکام اپنے حالات کے اعتبار سے نزاکت اختیار کرتے ہیں، اس میں خاص بات پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی نیڈ اور اس کی ضرورت مختلف ہو جاتی ہے. مثلا یہ بات کہ بھائی دین ضروری ہے تو سب جانتے ہیں، دین کے لیے محنت ضروری ہے یہ بھی تقریباً یہ سارا مجموعہ جانتا ہے. بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا، محنت کرنا چاہیے مسلمان. لیکن کتنی محنت کرنا چاہیے، کیسی محنت کرنا چاہیے، اس کا تجزیہ، اس کا اندازہ ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے کرتا ہے. اس کے ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ذات پر قیاس کرنے کا عادی ہوتا ہے. المرء یقیس علی نفسہ، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں دین میں کمزور ہوں، میرا ماحول ایسے ہی ہے، کچھ چیزیں کر لیتا ہوں، کچھ چیزیں نہیں کر پاتا ہوں، تو پکا دیندار تو نہیں ہوں، بہت سی چیزیں مجھ سے کوتاہی کی ہوتی ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ایسے ہی ہوگا. ایک اندازہ آدمی کرتا ہے کہ جیسے ہم مسلمان ویسے پوری دنیا کے مسلمان. جتنا ہمارے دل میں خدا رسول کا محبت اور تعلق اتنا سارے انسانوں کے دل، مسلمانوں کے دلوں میں ہوگا. جیسے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں دین کی محنت کرنا چاہیے، ایسے ان کو بھی ضرورت ہے. تو پھر اس اعتبار سے آدمی بات لیتا ہے. جو لوگ آج کل دین کی فکر کرنے والے ہیں محنت کے لائن سے، وہ قریب اسی انداز سے لے رہے ہیں. اور ایک یہ ہے میرے دوستوں کہ احوال عالم، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کو صحیح اینالائز کیا جائے، صحیح جانا جائے کہ ہے کیا، مسلمان کس کنڈیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، کیا گزر رہی ہے ان پر. مادی اعتبار سے نہیں، روحانی اعتبار سے. مادی اعتبار سے کیا گزر رہی ہے یہ بھی جاننے کی چیز ہے، اس کا بھی دل دکھنا چاہیے. اور یہ باتیں معلوم ہو بھی جاتی ہیں مختلف ذرائع سے، کم زیادہ معلوم ہوتی ہیں لیکن کسی درجے میں معلوم ہو جاتی ہیں. روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو امت مسلمہ کے احوال ہیں اس کا صحیح اندازہ اگر ان مسلمانوں کو ہو جن کے پاس دین کی عظمت ہے، دین کی محنت کی بھی فکر ہے، فہم بھی ہے، تو پھر ان کے فیصلوں میں فرق پڑ جائے. اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے میرے بھائیوں، وہ بالکل صحیح اندازہ اس کا تو چل پھر کے ہوگا. ہم خود جائیں مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ مسلمان کن حالات سے دوچار ہے، دین کی کس سطح پر وہ ہے، کس لیول پر ہے دینی اعتبار سے. تب ایک آدمی کو صحیح اندازہ ہوگا کہ حضور کی امت اس لیول پر ہے، مجھ پر کیا فرض متوجہ ہوتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ کچھ اندازہ آدمی کو احوال کے مذاکرے سے بھی ہوتا ہے کہ احوال مسلمانوں کے کس طرح کے کہاں کیسے چل رہے ہیں. پبلسٹی کے اعتبار سے یہ بات بہت چلتی ہے کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے، مسلمان بہت ہو رہے ہیں، اسلام میں لوگ بہت آ رہے ہیں. کوئی آدمی غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، کچھ اس میں حقیقت کتنی ہے. کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو کتنے لوگ اسلام سے جا رہے ہیں. آنے والوں کو تو یاد رکھ رہے ہیں لوگ کہ بھائی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہو رہے ہوں گے کہیں بھی ہو رہے ہیں، لیکن جا کتنے رہے ہیں. صرف ہمارے نارتھ امریکہ میں بولنے کے اعتبار سے کتنے مسلمان ہیں، 10 ملین سے زیادہ مسلمانوں کی گنتی کر رہے ہیں. نیویارک میں ہی ملین سے زیادہ کی گنتی کرتے ہیں. پورے امریکہ میں 10 ملین سے بھی زیادہ مسلمان ہیں.
لیکن کبھی مسلمانوں نے یہ سوچا کہ کیا 10 ملین مسلمانوں کو یہ مسلمان پکڑ سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ایسے کر سکتے؟ اگر 10 ملین آئے اور اس میں سے آپ 5 ملین کو پکڑ سکے تو 5 ملین تو گئے آپ کے، اور 5 ملین میں بہت مبالغے سے بول رہا ہوں. یہ صورت حال ہے میرے دوستوں بھائی. یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پہ اویئرنیس ہے، جہاں پہ شعور ہے، جہاں پہ مکس ہے. بے شمار ایسے علاقے چل رہے ہیں پوری امت مسلمہ میں، ایسے ملک چل رہے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کو خود ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے. ایسے وقت میں ہم پر کیا ذمہ داری آئے وہ سوچنا ہوتا ہے. اصل چند سال پہلے ایک جگہ ہماری جماعت گئی تھی. جب جماعت وہاں پر نماز پڑھنے لگی تو وہاں جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ 50-50 100 کی تعداد میں اطراف سے گول گھیر کے دیکھنے لگے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. زندگی میں کبھی انہوں نے نہ نماز کو سنا نہ نماز کو دیکھا. بظاہر سنانے میں تو امپاسبل لگتا ہے کہ یہ تو ہوا میں چھوڑی جا رہی بات نہیں، اس میں سے ہم بھگت کے آ رہے ہیں، اس میں تو درمیان میں واسطہ نہیں ہے. ایسے حالات ہیں دنیا میں، ایسی جگہ ہیں. 100-50 آدمی اطراف سے گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اپنے کو مسلمان بھی بولتے ہیں. تو جماعت والے پریشان کہ بھائی یہ کیا حساب سے یہ لوگ مسلمان ہیں. نماز یہ لوگ نہیں جانتے، کلمہ ان کو یاد نہیں ہے، نام ان کا مسلمان نہیں ہے، مسلمان نام نہیں ہے، لباس ان کا مسلمان نہیں ہے، کھانا پینا ان کا مسلمان نہیں ہے، پانی سے زیادہ سستی شراب ہے، شادی بیاہ اور معاشرتی زندگی پوری مسلمانوں غیر مسلموں میں مکس ہے. ان کی بچیاں ان کے گھروں میں، ان کی بچیاں ان کے گھروں میں. جو بچی پسند آ گئی اس سے شادی ہو سکتی ہے ان کے پاس. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. اب ہم لوگ تھوڑی دیر مطلب یہ کہ ہمارے لیے بھی نیا تھا وہ ماحول. یہ کیا چکر ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ لباس میں فرق نہیں ہے، کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہے، ناموں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کلمہ نماز سے واقف نہیں ہے، اور جناب کھانے پینے میں امتیاز نہیں ہے، شادی بیاہ میں امتیاز نہیں ہے، ثقافت کلچر میں امتیاز نہیں ہے. کیا ہے یہ پھر؟ کیسے مسلمان، کس حساب سے یہ لوگ فرق کرتے ہیں؟ تو پوچھا ہم لوگوں نے، جماعت والوں نے پوچھا ان سے. ہم 8 آدمیوں کی جماعت تھی. جماعت والوں نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ مسلمان ہیں تو کیا کس بیس پر کیوں کہتے ہو اپنے کو مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پورک نہیں کھاتے اس لیے ہم مسلمان ہیں. پورک نہیں کھاتے ہم مسلمان ہیں. شراب پیتے، نماز کو جانتے ہی، کلمے کو بھی نہیں جانتے، کلمہ بھی یاد نہیں، نام بھی مسلمان نہیں. ہم لوگ پورک نہیں کرتے. ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک بات سمجھائی بھی ہے کہ ایسی جگہ پر جب جائے آدمی تو یہ نہیں بولنا کہ اب کائے کے مسلمان ہی تم لوگ کائے کے مسلمان ہو، یہ نہیں بولنا. یہ بولنا کہ تم بہت پکے مسلمان ہو، مضبوط پکڑنا ہے بھائی. جو رشتہ ہے باقی وہ رکھنا چاہیے کسی نہ کسی رہتے ہیں. یو آر گڈ مسلم. وہاں تو انگریزی بھی نہیں چلتی، تم بہت پکے مسلمان ہو. ایک جگہ پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ کے لیے گئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے مبلغین بھیجے تھے اس زمانے میں. وہاں جا کے لے کے دیکھا تو لوگ سارے کے سارے اسلام سے دور ہیں. شادی بیاہ میں، کلچر میں، ثقافت میں، عقیدوں میں، معاملات میں، عبادات میں. وہ لوگ اپنے کو پھر بھی مسلمان بول رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ تم کس بیس پر مسلمان ہیں، کیا حساب ہے تمہارا، یعنی کیوں کہتے ہو اپنے کو مسلمان؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تعزیہ اٹھاتے ہیں امام حسین کا. تو حضرت تھانوی نے اپنے مبلغ سے کہا کہ ان کو بولو کہ تم پکے مسلمان ہیں. اس کے بعد ان کو اسلام سکھا دیں گے بعد میں، لیکن ابھی تو ان کو رہنے دو ورنہ تو وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ اب ہمارا کچھ رہا ہی نہیں تو ہم کہیے مسلمان. اچھا 1 2 10 20 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان وہاں پر ہیں جہاں پر ہم جا کے آپ کو بتا رہے ہیں.
لاکھوں کی تعداد ہے. ہمارا 102 دن جماعت وہاں رہی, 4 مہینے کی چونکہ جماعت تھی. تو جماعت کا کام صرف یہی تھا, کلمہ یاد دلانا, نماز سکھانا, اسلامی نام رکھنا. تمہارا نام اسحاق, تمہارا نام یعقوب, تمہارا نام یوسف, تمہارا نام ابراہیم, تمہارا نام محمد, تمہارا نام احمد. اچھا, وہ لوگ رونے لگتے تھے, کہتے تھے کہ ہم کو ہمارے بچپن میں یہ نام دیا گیا تھا, ایسا کچھ ہمارے بچپن میں ہمارا کوئی ایسا نام دیا گیا تھا. وہاں کی حکومت نے یہ ریسٹرکشن لگا دیا تھا کہ اسلامی نام نہیں رکھ سکتے آپ, تو پھر ان کو اپنا نام چینج کرنا پڑا. اب اگر وہی مسئلہ سیم اگر لا کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے کہ یہ ہے مسلمانوں کی یہ حالت, تو میرے دوستوں ہماری کیا ذمہ داری بنے گی ایسے وقت میں؟ کیا یہ تھوڑا بہت جو ہم دلچسپی لیتے ہیں یہ انف ہے, کافی ہے, یعنی ہم کو اپنی قربانی بڑھانی پڑے گی؟ اللہ پاک ہم سے کیا چاہیں گے کہ ہم کیا کریں؟ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تشریف لے آئیں اور آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں سامنے آمنے سامنے بالکل, تو کیا فرمائیں گے؟ صحابہ آ جائیں تو کیا بولیں گے ہم سے؟ چھوڑ دیں ان کو ان کی حال پہ, مر جانے دیں ایسے. یہ تو ایک جگہ کی بات ہے. ایک جگہ ہم پہنچے, جماعت ہماری گئی. یہ دوسری جگہ کی بات ہے. جماعت نے یہ طے کیا کہ مسلمان ہوٹل میں کھانا کھانا چاہیے. سفر میں درمیان میں رک گئے تھے ایک جگہ. یہ میں اپنے ہی قصہ سنا رہا ہوں تاکہ درمیان میں کوئی وہ نہیں ہے, فاصلہ نہیں ہے, واسطہ نہیں ہے. مسلمان ہوٹل میں کھانا کھانا چاہیے. تم پوچھا لوگوں سے کہ بھائی مسلم ہوٹل ہے کوئی؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں مسلم ہوٹل ہے, وہاں چاہیے. ہم لوگ گئے وہاں پہ. تو میں بلا مبالغہ آپ سے بول رہا ہوں کہ جب ہم ہوٹل میں گئے تو پوری دیوار سے لے کے نیچے تک ایک بہت بڑا بت بنا ہوا تھا ہوٹل میں, لکڑی کا, اور اس کے اوپر ہاتھ لگا ہوا تھا, اس پہ اگربتی جل رہی تھی, اس پہ بٹو لگا ہوا تھا. وہ غیر مسلموں کی پوجا کرنے کی جو چیز ہوتی ہے وہ سارا سامان تھا. یہ ہمارے لیے پہلا تجربہ تھا, مطلب ہم کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا نہیں تھا ہم کو. بڑے عجیب ہوا. ہماری اتنی متلی ہوئی کہ جیسے ناشتے ہی ہمیں کھانا گویا ہمیں اچھا نہیں لگا. مگر ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے بلڈنگ کسی غیر مسلم کی ہوں گی, مسلمان لے کے چلا رہا ہوں. ایسا ہوتا بات ہوتا. عمارت کسی اور کی ہوتی ہے, بلڈنگ کسی اور کی ہوتی ہے, چلاتا کوئی اور ہے. تو ہم نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ ہوٹل مسلمان کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہوٹل مسلمان کی, ہوٹل بھی مسلمان کی ہے, بلڈنگ بھی مسلمان کی ہے. اس کے بعد اس نے ہمیں یہ بتایا, اس آدمی سے ہم نے پوچھا کہ وہ جو اونر ہے وہ کاؤنٹر پہ ہے. اب تو ہم لوگ ٹیبل پہ سے اٹھ گئے, ہم کو عجیب سا لگا, بالکل کھانے نہیں کھائے گا. ہم لوگ چلے گئے اس کے پاس کہ بھائی چلو اسی سے سلام علیکم کر لیتے ہیں, تھوڑی سی جماعت تو جائی نہیں تھی. تو اس سے اس کا نام پوچھا تو آپ حیرت کریں گے, اس نے اپنا نام بتایا کہ میرے کو لوگ سید صاحب کہتے ہیں, مجھے لوگ سید کہتے ہیں, سید صاحب ہوں میں, سادات میں سے ہوں. ہم ان سے یہ بولے کہ بھائی اپن مسلمان ہیں, ہم لوگ مسلمان ہیں, یہ کیا ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی, انتہائی عجیب. اس نے یہ کہا کہ مولوی صاحب اگر چندہ ہونا تو بولو دے دیتا ہوں, اگر آپ چندہ وندہ چاہتے ہیں تو بولو چندہ دے دیتا ہوں میں آپ کو, مسجد کو ہونا ہے, کہاں ہونا ہے. دیکھیے اس کو کچھ مت بولو, اس لیے کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو روزی ملتی ہے, ورنہ نہیں. یہ ریئل بات ہے بالکل, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہوں. پھر جب معلوم کیا ان سے تو ان لوگوں نے بتایا, وہاں کے لوگوں نے, کہ یہاں سے 500 مائل تک جتنے مسلمان ہیں, اور بے حساب مسلمان ہیں, 500 مائل تک جتنے مسلمان ہیں, سب کے گھر میں آپ کو یہ بت ملے گا. اس کی پوجا ہوتی ہے اور یہ ہماری روزی کا ذمہ دار ہے. اس کی پوجا کی جاتی ہے تو روزی ملتی ہے, ورنہ نہیں ملتی. یہ ہمارا رزاق ہے. اور یہ وہ اپنے کو مسلمان بولنے والے بھائیوں کا حال ہے, اپنے کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں, نام اپنا سید بتا رہے ہیں. پوری دنیا بھری ہوئی ہے میرے دوستوں ان حالات, ایسے حالات. آپ نے سنا ہوا ہی ہے کہ 2000 میں جب صدی پوری ہو گئی, سنچری ہو گئی,
تو بہت سے لوگوں نے بہت سے آرگنائزیشنس نے بہت سے پروگرام کیے، سیمینارز کیے، سمپوزیم کیے، مختلف قسم کے انٹرویوز ہوئے، جائزہ لیا گیا کس نے کیا 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 نہیں کیا. تو جو مشنریز والے ہیں انہوں نے بھی بہت سے پروگرام کیے، اس میں سے ٹی وی پہ بھی بہت سے آتے رہے. تو ایک ہمارے دوست شکاگو کے، انہوں نے یہ پروگرام کا مشاہدہ کیا، مجھے آ کے انہوں نے یہ تفسیر بتائی جو میں آپ سے سنا رہا ہوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بہت بڑے پادری سے، پوپ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے گزشتہ صدی میں کیا کمایا، کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ کیا، بہت نفع میں رہے ہم. ان سے کہا کہ تم مثال دو، سمپل کوئی ایگزام کیا ہے، کوئی ایگزام کوئی نمونہ بتائیے کہ کیا کیا. تو اس نے جو بات کہی اس وقت مسلمانوں کو اس نے حیرت میں ڈال دیا. اس نے یہ کہا کہ صرف انڈونیشیا کے اندر 20 ملین مسلمانوں کو ہم نے کرسچن کیا ہے. 20 ملین. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا اپنے کو کہ ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. وہ نہیں جو اپنے ثقافت سے، تہذیب سے، کلچر سے، عادات سے، شکل صورت سے غیروں کے طریق پر ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام سے نکل کر اپنے آپ کو دوسرے مذہب میں شو کیا کہ ہم اپنا دوسرا مذہب اختیار. صرف ایک ملک میں ایک ملک کی مثال دیں، ویسے تو ہم نے ہر ملک میں بہت کچھ کمایا ہے. اگر اس کا سوال بنایا جائے پھر لا کے یہاں مسجد صالحین میں ہر مسلمان کو دکھایا جائے کہ ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، مسئلہ کیا ہے، بتاؤ کیا مسئلہ بنے گا؟ اور اگر کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو آخر ضمیر بھی تو کوئی چیز ہے. ہمارا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار کی امت کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ وہ کوئی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گی اس بات سے. پورے عالم کے اندر میرے دوستوں مختلف کنٹریز میں، مختلف ممالک میں، پوری دنیا میں مسلمان پھیلا ہوا ہے. اور چونکہ غفلت ہو گئی دین سے، دین کی محنت سے، تو یہ غفلت اتنا جلدی اپنا پردہ، اپنا اثر ڈالتی ہے کہ آدمی اندازہ نہیں کر پاتا کہ کس تیزی سے انقلاب آتا ہے، کس تیزی سے تبدیلی آتی ہے. 100 سال کے اندر کایا پلٹ جاتی ہے، 100-150 سال کے اندر بدل جاتی ہے سب چیز. یہ تو اللہ پاک نے اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمایا ہے کہ پوری ٹوٹلی ختم نہیں ہوتے ہیں، مگر تبدیلیاں بڑی بڑی آ جاتی ہیں. اس لیے ایسے سچویشن میں، ایسی کنڈیشن میں ہم کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو وقت دیا ہے، اس میں سے جتنا ہم اللہ کے لیے لگا رہے ہیں اتنا کافی ہوگا یا اتنا ہی کرنا چاہیے یا اس میں بہت اضافہ کر دینا چاہیے؟ یہ ہے سوچنے کی بات. 40 دن لگا کے آ گئے تو یہ کافی ہو جائے گا کیا؟ 4 مہینے دے کے آ گئے تو یہ کافی ہو جائے گا کیا؟ یہ تو اس کی بات ہے جو 40 دن 4 مہینے لگا بھی لیتا ہے. تھوڑے پیسے مسجد میں دے دیے کافی ہو جائے گا کیا؟ زکات بانٹ دی لوگوں میں، یہ کافی ہو جائے گا کیا؟ ان بے طلبوں تک پہنچنے کی سبیل کیا ہے؟ وہ لٹریچر نہیں پڑھتے آپ، وہ کسی کی اسپیچ نہیں سنتے، وہ کیسٹ نہیں سنتے، وہ کتابیں نہیں پڑھتے، وہ کہیں جمعہ میں جاتے نہیں کہ سنے خطیب صاحب سے بیان سنے کہ بھائی ہے سنو، وہ ان کو طلب ہی نہیں رہی. اللہ رسول کے نام سے بھی ناواقف ہو گئے اور آخرت سے بالکل بے فکر ہو گئے. اب یا تو ان کو چھوڑ دیا جائے کہ تم جانو تمہاری جہنم جانو. ایسا خود غرض کا مسلمان نہیں ہوں گے. ہماری ذمہ داری میں اس لیے اس کو رکھا گیا ہے کہ مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی. اس کو تو غیر جو ابھی اسلام میں نہیں ہے ان کی فکر ہوتی ہے کہ وہ آ جائے کسی طرح سے. جو ہے وہ اگر نکل رہا ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر ذمہ داری پڑتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو بچانے کی فکر کرو، اس کو سمجھاؤ. تھوڑا بہت یہ جو جماعتوں کی نقل و حرکت ہو رہی ہے اس سے اللہ پاک اثرات مرتب فرما رہے ہیں، اس کے لوگ بچ رہے ہیں. ہمارے پاس شکاگو میں ایک جماعت آئی تھی 3 سال پہلے کی بات ہے، پی جی کی تھی غالباً. اس نے ایک اپنی کارگزاری سنائی تھی بڑی عجیب. انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ 4 مہینے کے لیے گئے تھے انڈونیشیا کے کسی جزیرے میں.
چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم بجائے اس کے کہ 15 دن یہاں 10 دن وہاں 2 دن وہاں پھریں, اپنا خرچ کرتے ہیں یہیں رہتے ہیں, 4 مہینے کے 4 مہینے یہیں لگا دو. وہاں کے حالات ایسے تھے اس جزیرے میں, 4 مہینے پورے لگا دیے. پھر آپس میں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یہ 4 مہینے بھی کافی نہیں ہے, 2 مہینے اور ٹھہر جاؤ. تو 2 مہینے کا اس جماعت نے اضافہ کیا. اچھے لوگ, مخیر لوگ, پیسے والے بھی تھے اور دین کی فکر والے بھی تھے, بزنس مین تھے سارے کے سارے. آئیڈیا تھا تو اسی چیز کو پکڑنا ہے تو ایک مطلوبہ مقدار تک آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے. منزل تک پہنچنا ہے تو دیکھنا, آئیڈیا اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ منزل ملے گی کب. تو 6 مہینے جماعت وہاں کے کام کیا. 6 مہینے میں انہوں نے 70,000 مرتد ہونے والے مسلمانوں کو دوبارہ کلمہ پڑھا لیا. اس سے نتیجے بھی اللہ پاک دکھا رہے ہیں, ایسی چیزیں بھی سامنے آ رہی. 70,000 کے پورے جزیرے کو انہوں نے مسلمان بنا دیا, کنورٹ کا. ایسی جم کے محنت کی, حکمت سے محنت کی, جگہ پہ لگا. ظاہر ہے کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی ہوں گی وہ تو نہیں بتائیں تفصیلات, مگر اندازہ کر سکتے ہیں. میرے دوستوں, اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں پہنچنا اور ان کی ایک ایک کی خیر خبر لینا اور ان سے سلام اور مصافحہ کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے شکاگو کے بعض سبربوں میں ایسے مسلمانوں سے سابقہ ہمارا پڑا ہے کہ مل لینے کی وجہ سے وہ مسلمان بچ گیا, کیونکہ اس نے بتایا بعد میں, یہ بتایا کہ اب آپ لوگ مجھے مل چکے ہیں میرا پتہ اٹھا کے اور میرا انٹروڈکشن کرا دیا آپ نے مسلمانوں میں, لہذا میں اپنے کو مسلمان ہی بولوں گا, ورنہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں اپنے کو غیر مسلم بولنے لگوں. صرف مل لینا, صرف مسافہ کر لینا, صرف ملاقات کر لینا, یہ بھی ایمان بچا دے رہا ہے. احوال ایسے چل رہے ہیں میرے دوستوں بھائیوں سب. دین کے اعتبار سے چونکہ لوگوں میں رغبت نہیں رہی, اہمیت نہیں رہی, عظمت نہیں رہی, فکر نہیں رہی, گھروں کے اندر محنت نہیں رہی. جو بچے چھوٹے سے بڑے ہو رہے ہیں ان چھوٹے سے بڑے ہونے والی نئی نسلوں کو بڑی بڑی تعداد کے اندر کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہر روز بڑا ہوتا ہے. ہر روز لاکھوں بچے بالغ ہو جاتے ہیں. آج 6-7 لاکھ مسلمان بچے بالغ ہو جاتے ہیں. وہ 6-7 لاکھ مسلمانوں پہ چاہے کوئی محنت کرے یا نہ کرے, کل دوسرے 6-7 لاکھ پھر بالغ ہو جاتے ہیں. پھر وہ 15 لاکھ ہو گئے, پرسوں پھر تیسرے بالغ ہو جائے, بڑے ہو جاتے. بالغ ہونے کا مطلب دین اس پر متوجہ ہو گیا, نماز کی ذمہ داری آ گئی, شریعت کی ذمہ داری آ گئی. کنٹینیو ہو رہا ہے یہ سلسلہ. وہ چیز جب پھیلتی ہے میرے دوستوں تو یہ نمونہ سامنے آتا ہے. اس وجہ سے جتنے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے ان سے درخواست ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی عظمت دی ہے, دین کی فہم دی ہے, دین کی محنت کا جذبہ بھی دیا ہے. ہم یہ تھوڑا سا اندازہ کریں کہ تجزیہ کریں کہ کس نوعیت سے ہم کو وقت لگانے کی اور پیسہ لگانے کی ضرورت ہے دین کے لیے, اور کیسے ان بے طلبوں تک دور سے دور کے لیے پہنچنے کی ضرورت ہے. جزیروں میں جائیں, جنگلوں میں جائیں, دیہاتوں میں جائیں, دوسرے ملکوں میں جائیں, دوسری زبان بولنے والوں میں جائیں, دوسری قوموں میں جائیں, دوسری نسلوں میں جائیں, سب سے ملیں, ہر ایک مسلمان تک ریچ ہو جائے کم از کم. پھر وہ وقت اللہ وہ بھی لائے گا. وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچنا ہے, ان کو بھی اس امانت سے واقف کرانا ہے, چونکہ نجات تو اس کے بغیر ہے ہی نہیں کہیں. کسے باشد کوئی ہو, نجات تو اس کے بغیر ہے نہیں. غیر کو بھی پتہ دینا ہی دینا ہے, سمجھانا ہی سمجھانا ہے, اور اپنا مقدم ہو جاتا ہے. موٹی بات ہے کہ اگر 2 بچے پانی میں ڈوب رہے ہوں, ایک آدمی کھڑا ہوا ہو, ایک اس کا خود کا بھی بیٹا ہے, ایک دوسرا بھی ہے, تو لازمی طور پر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پہلے پکڑے گا, کوشش کرے گا کہ دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ لے. سمجھ میں آنے والی بات ہے. شریعت بھی ایسے ہی متوجہ ہوتی ہے ہم پر. اس لیے اسلام سے نکلنے والا جو مسلمان ہے وہ پکڑنے میں پہلا ہوگا, مقدم ہوگا, اس کے مقابلے میں جو ابھی اسلام کے فولڈر میں نہیں آیا. مگر اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی مسلمان سے کہ اب ہماری یہی ذمہ داری ہے, وہ نہیں ہے, ویسا نہیں ہے. مسئولیت تو اس کی بھی ہے, مسئولیت تو اس کی بھی ہے. ذمہ داری اس کی بھی ہے کہ ایک ایک انسان تک پہنچا جائے چاہے کوئی ہو, اور ذمہ داری اس کی بھی ہے کہ جو اپنا ہے اس کا تو ہاتھ پکڑنا ہی پکڑنا ہے. اس کا تو کوئی دشمن نہیں پکڑے گا کہ بھئی تو اپنا مذہب سنبھالو. اس کے لیے میرے دوستوں قربانی کی ضرورت ہے بہت زیادہ, لمبے لمبے سفروں کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں, بہت زندگی دی ہے, اور ہمارے پاس زندگی کتنی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب دیکھو 2 دن کے بعد میں حساب کتاب کا دن آ رہا ہے,
ہر سال رینیو ہوتا ہے پورے سال بھر کا حساب کتاب ٹوٹل ہوتا ہے. کون مرے گا, کون پیدا ہوگا, کس کی جاب رہے گی, کون جاب لیس ہوگا, کس کو عزت ملے گی, کون بے عزت ہوگا, کون تندرست ہوگا, کون بیمار ہوگا, کس کی شادی ہوگی, کس کے گھر میں بچے ہوں گے, کس کے گھر کے بچے مریں گے, سب ڈیسائیڈ ہوتا ہے. کتنے لوگ گزشتہ شعبان میں ایسے تھے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ شعبان میں ہمارے بارے میں کیا ہونے والا ہے, ہو گیا, چلے گئے اس دنیا سے. اب ہمارے لیے کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا. جو وقت ہمارے پاس ہے بس اس کو غنیمت سمجھ کے کوئی ڈیسائیڈ کر لینا ہے میرے دوست. ہمارے پاس بیوی بھی ہے, ہمارے پاس بچے بھی ہیں, ہمارے پاس جاب بھی ہے, ہمارے پاس مصروفیت بھی ہے, ہمارے آزار بھی ہیں, ہم بیمار بھی ہیں, یہ سب کچھ ہے, نہیں ہے نہیں, لیکن اس سب کچھ کے ساتھ اس امت کو یہ سب کچھ کرنا ہے, یہ ذمہ داری ہے ہماری. ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, پروگرام بنانا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, اللہ سے توفیق مانگنی پڑے گی کہ پروردگار آپ اگر توفیق دے تو ہو سکتا ہے. اور جو لوگ توفیق مانگ رہے ہیں اللہ سے اور ہمت کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کو دے رہا ہے, ان کے لیے راستے کھل رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. ہم سے کہیں بہت زیادہ بزی لوگ, ہم سے زیادہ بہت زیادہ مصروف لوگ, زیادہ حیثیت کے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. ڈاکٹر مصباح صاحب بتا رہے تھے, وہ گئے ہوئے تھے انگلینڈ ایک پروگرام کے اندر, وہاں ان سے, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں اس کے کینسر کے, وہاں ایک ڈاکٹر سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ بتا رہے تھے کہ وہ وہاں مرکز کے اندر طہارت خانہ صاف کر رہا تھا تو وہاں ملاقات ہو گئی اس سے. کہنے لگے وہ ڈاکٹر تھا کہ جس سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے دوسرے ملک کا بھی اگر آدمی ہے تو 2 مہینے کم از کم چاہیے. جس سے اپائنٹمنٹ ملنے کے لیے 2 مہینے کم پہلے آدمی کو ٹائم لینا پڑتا ہے, وہ جو ہے نا لگا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ مصروف لوگ نہیں لگ سکتے, ہر وقت کال پہ رہتے ہیں اس لیے نہیں لگ سکتے, ہر وقت بزنس پہ اس وجہ سے نہیں رہے. میرے دوستو, اگر ہم چاہیں تو سب ہو سکتا ہے. یہ دنیا ہمیں دی گئی ہے فرصت دے کر. حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے. بھائی فرصت تو جب نہیں ہوگی جب مر جاؤ گے. ابھی تو فرصت دیکھے تو پیدا کیے گئے ہو, ابھی ٹائم دیکھے تو پیدا کیے گئے ہو. اب ہم اپنی ناسمجھی سے اپنے ٹائم کو ہم نے بزی کر دیا ہے, اپنی سمجھ کی مصروفیت میں, اپنی دانش کے اعتبار سے, اپنی سمجھ کے اعتبار سے ہم نے اپنے کو انوالو کر دیا, اپنا ٹائم بزی کر دیا. اللہ نے تو نہیں دیا تھا یہ ٹائم اس کام کے لیے کہ اتنا پورا اس میں لگا دو. ہم ٹائم دیکھے تو بھیجے گئے. ٹائم اس وقت ختم ہو جائے گا جب موت آ جائے گی, اللہ کے یہاں بلا لیے جائیں گے. جب تک زندہ ہے, جب تک وقت ہے ہمارے پاس, اس میں جو حیثیت ہماری ہے اس کے اعتبار سے ہمارا وقت ہمارے اپنے دین کو صحیح کرنے میں, دین سیکھنے میں لگ جائے اور اللہ کے بندوں تک یہ امانت پہنچ جائے, اس میں لگ جائے. اور جو اللہ نے ہمیں تھوڑا بہت جو بھی ہے جیسا بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب آدمی کرنے پر آتا ہے نا تو ایسے انداز میں ایڈجسٹ کرتا ہے میرے دوستوں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. غریب سے غریب آدمی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر دیتا ہے. کہاں سے کرتا ہے بھائی؟ تو کس سے من کے لایا؟ تو لڑنے پہ آ جائے گا, میں من کے لایا کسی سے, میری بیٹی ہے میں کروں گا اس کو کیسا بھی. شادی تقریب ہو رہی ہے, بسم اللہ ہو رہی ہے, عقیقہ ہو رہا ہے, دعوتیں ہو رہی ہیں, مکان بنائے جا رہے ہیں, گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. دیکھیں تو کیا ہینڈ ٹو موت والا ہے بھائی, اس کے بعد اتنے پیسے کہاں سے؟ اگر آپ بولے اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے تو لڑنے کو تیار ہو جاؤ, کیونکہ اس کے پاس اس کو ایک فہم ملی کہ اس کے لیے مجھے کرنا ہے, یہ میری چیز ہے. تو اس غریب آدمی کے پاس بھی کوئی نہ کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کی شکلیں نکل آتی ہیں, وہ سوچتا ہے, پہلے سے پلان کر لیتا ہے. میرے دوستو, اللہ پاک نے تو ہمیں اتنا دیا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ پاک کی ہیں, اتنی سہولتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. تھوڑا سا اس میں ہم کو آگے پیچھے ہونا ہے, تھوڑا سا قربانی دینی ہے, تھوڑا مجاہدہ کرنا ہے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ کے کنبے کے لیے. الخلق عیال اللہ, پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. حضور کی امتیوں کے لیے ہمیں تھوڑی قربانی دینی ہے. اگر ہم اپنے اوقات کی ترتیب تھوڑی اس اعتبار سے بنائیں گے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارا زندگی کا وقت قیمتی ہو جائے گا. تو تیار ہے اس کے لیے میرے دوستوں؟ اس اعتبار سے اپنا ذہن بنا کے تھوڑا اپنا اظہار کریں ناموں کا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کون بھائی, یعنی جتنے بھائی ہیں سبھی ارادہ کریں اور کب اپنا وقت لگانے کو تیار ہیں اور کتنا لگانے کو تیار ہیں اور کتنی دیر دور, کتنے زیادہ لمبے خرچ والا لگانے کو تیار ہے. بیرون کے لیے بھی بتا سکتے ہیں. بہت سے ایسے ساتھی یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ جن کے بیرون کے ریکوائر پورے ہو چکے ہیں. بیرون کو بھیجنے کی بھی کچھ شرطیں ہوتی ہیں,
یہاں وقت ان کا لگا ہوا ہو، کافی مانوس ہوں جماعت سے، وقت سے واقف، کام کی ترتیب سے واقف ہوں، تو بیرون کے لیے بھی بتا سکتے ہیں، اندرون کے لیے بھی ہمت کر کے سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ارادے کرو، ترتیب بناؤ میرے دوستو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اسے